اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عماد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دنیا ولاگ یوٹیوب چینل۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں طب نبوی کی افادیت اور عام طب۔ تو آئیں سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ہماری دنیا ولاگ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تو آئیں سنتے ہیں طب نبوی کی افادیت اور عام طب۔ بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں بہتر اور مؤثر طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، اور یہ حقیقت ہے کہ قلبی اور روحانی امراض کا علاج اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ دل کی صحت کا حقیقی طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ دل کو اپنے خالق و مالک کی معرفت حاصل ہو۔ دل اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی، صفات عالیہ، افعال عظیمہ اور اس کے احکام کا بخوبی علم رکھتا ہو۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کو اپنی پسندیدہ اور دوسروں کی پسندیدہ چیز کو ترجیح دے اور ان کاموں سے بچے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور جو اس کی ناراضگی کا باعث ہے۔ دل کی صحت اور زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر ممکن نہیں، اور اس کا علم صرف رسولوں ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ رسولوں کے اتباع کے بغیر دل کی صحت حاصل کر لے گا تو یہ محض اس کی خام خیالی ہے۔ نبوی طریقہ علاج کے مقابلے میں ماہر اطباء کے طریقے کی حیثیت ایسی ہے جیسے ماہر اطباء کے طریقہ علاج کے مقابلے میں کسی جاہل بڑھیا کے ٹوٹکوں کی۔ یہ بات طب کے ماہرین اور ائمہ طب بھی تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو علم ہے اس کے بارے میں جتنے منہ اتنی بات سننے میں آتی ہے۔ اسے کوئی قیاس کہتا ہے تو کوئی الہام کہتا ہے، کوئی اس کی بنیاد خوابوں پر رکھتا ہے تو کوئی تجربات پر۔ کوئی کہتا ہے کہ طب کی بہت ساری چیزیں جانوروں سے معلوم ہوتی ہیں، مثلا اگر کوئی بلی کوئی زہریلی چیز کھا لے تو چراغ میں جلنے والا زیتون کا تیل چاٹ لیتی ہے۔ جب سانپ اپنے بلوں سے باہر نکل کر چندیاں جاتے ہیں تو سونف کے پتوں سے آنکھ کا مساج کرتے ہیں۔ بعض پرندے قبض کشائی کے لیے بطور علاج سمندر کا پانی کا عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح کے کئی نمونے طب کی کتابوں میں مذکور ہیں جو وحی الہی کے سامنے ایسے ہی ہیں جیسے سورج کے سامنے چراغ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے مفید اور مضر اشیاء کا علم دیا تھا، لہذا وحی کے مقابلے میں انسانی طب وہی ادنا حیثیت ہے جو دیگر علوم کی نبوی علوم کے مقابلے میں ہے، بلکہ انبیاء کے پاس تو ان امراض کا علاج بھی پایا گیا ہے جنہیں بڑے سے بڑے ماہر طبیب بھی نہ سمجھ سکے۔ ان کے علوم و تجربات اور اندازوں کو انبیاء کے قلبی اور روحانی علاج کی ہوا بھی
نہیں لگی۔ مثلاً دل کی مضبوطی، اللہ تعالی پر اعتماد اور توکل، اس کی پناہ حاصل کرنا، اس کے سامنے عاجز و انکسار کا اظہار کرنا، صدقہ، نماز، دعا، توبہ، استغفار، مخلوق سے حسن سلوک، پریشان آدمی کی فریاد رسی کرنا، مصیبت زدہ کی دل جوئی کرنا، یہ سب ایسی دعائیں ہیں جنہیں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے آزمایا تو انہیں ایسی شفا نصیب ہوئی کہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور طبیب بھی ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہمارا اور دوسرے بے شمار حضرات کا تجربہ ہے کہ ان روحانی دعاؤں میں وہ تیر بہدف تاثیر ہے جو طبیعی ادویات میں نہیں ہے، بلکہ یہ دعائیں ان کے سامنے وہی حیثیت رکھتی ہیں جو اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی نظر میں عطائیوں کے ٹوٹکوں کی۔ یہ سب کچھ حکمت ربانی کے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔ ان اصولوں کے بغیر شفا و تندرستی کا کوئی امکان نہیں، لیکن اسباب بہرحال الگ الگ ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جس کا دل کا تعلق رب العالمین سے قائم ہوتا ہے، جو دا یعنی کہ بیماری اور دوا کا خالق ہے، طبیعت کو اپنی مشیت کے مطابق ڈھالنے اور اس کی تصرف فرمانے والا ہے، اس کی قسم کے دل کی صحت و قوت کے لیے اور وہی نوعیت کی دوا ہوتی ہیں جو ان دعاؤں سے بالکل مختلف ہوتی ہیں، جو قرب الہی سے مرحوم اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے روح پھیرنے والے کہ ہاں انتہائی قابل اعتماد ہوتی ہیں۔ جب انسان کی روح قوی ہوتی ہے تو بیماری پر غلبہ پانے میں اس کی مدد کرتی ہے۔ اگر طبیعت میں کچھ نہ ہو اور دل مضبوط ہو، خالق کے قرب، انس اور محبت کی وجہ سے باطنی سرور حاصل ہو، ذکر الہی کی نعمت نصیب ہو، تمام قوتیں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں اور سائل اللہ ہی سے مدد مانگے اور اسی پر توکل کرے، تو یہ سب امور سے اس کے لیے سب سے بڑی دوا ثابت ہوتی ہے اور ان سے حاصل ہونے والی زبردست قوت کے ذریعے سے بیماری بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی حقیقت کا انکار صرف وہی کر سکتا ہے جو اللہ کی ذات بابرکت سے بے خبر ہو، جس کا دل انتہائی سخت ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے گہرے حجاب میں ہو۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے بہت دور اور انسانیت کی حقیقت سے محروم ہوتا ہے۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈسے ہوئے شخص پر سورہ فاتحہ کا دم کیا گیا تو اس کی آہ و بقا کیوں ختم ہو گئی اور وہ کیوں بالکل تندرست ہو گیا؟ طب نبوی کی بنیادیں دو قسمیں ہیں۔ اب ہم اس موضوع پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے معمولی علم کی روشنی میں اظہار خیال کریں گے۔ ہر چند ہماری معلومات کچھ ہیں، لیکن ہم مطالب واضح کرنے کے لیے اسی ذات بابرکت سے سوال کرتے ہیں جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی بھلائی ہے۔ ہم اسی کے فضل کے طلبگار ہیں، کیونکہ وہی غالب و بلا اور وہی سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ دوستو، انشاءاللہ کل ہم جانے گے طب نبوی کی اقسام۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کی یہ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھی۔ تو دوستو، آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ کا دوست عماد علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔